علامہ سید رضی رضوی چھولسی۔ رئیس الواعظین الحاج علامہ سید رضی عباس رضوی چھولسی 7 جمادی الثانی سن 1323 ہجری بمطابق 12 جون سن 1905 عیسوی میں چھولس سادات ضلع بلند شہر ضلع حاضر گوتم بدھ نگر نوئیڈا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید حفیظ الحسن رضوی تھا جو چھولس سادات کے ایک معزز باشندے تھے۔ علامہ کی ابتدائی تعلیم چھولس سادات میں ہوئی، پھر مدرسہ منصبیہ میرٹھ کا رخ کیا۔ اسی طرح مدرسہ نور المدارس امروہہ، مدرسۃ الواعظین لکھنؤ اور مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ میں زیر تعلیم رہے۔ مولانا کے مشہور و معروف اساتذہ کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں: استاذ العلماء مولانا سید مرتضی حسین، مولانا سید یوسف حسین نجفی، مولانا سید خورشید حسن فلسفی، آیت اللہ سید سبط نبی نجفی اور سید الفقہاء مفتی سید احمد علی۔ آپ نے مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے مدیر نجم الملت آیت اللہ نجم الحسن رضوی کے دست مبارک سے وائس کی سند حاصل کی اور انہی کے دست مبارک سے عربی زبان میں اجازہ لیا، جس پر چند دیگر اساتذہ کے دستخط موجود تھے۔ ان میں سے مولانا یوسف حسین صاحب قبلہ، مولانا احمد علی صاحب قبلہ اور مولانا سبط نبی صاحب قبلہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد سن 1926 عیسوی سے سن 1928 عیسوی تک مدرسہ نور المدارس امروہہ میں کچھ عرصہ مدرس کی حیثیت سے پہچانے گئے اور کچھ مدت تک فارسی زبان کے پروفیسر کی جانشینی سنبھالی۔ مدرسے کے پرنسپل مولانا سید مرتضی حسین نے آپ کے طرز تعلیم کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اسی لیے سن 1927 عیسوی اور سن 1928 عیسوی میں حسن کارکردگی کی بابت اردو زبان میں اسناد عنایت فرمائیں۔ اس کے علاوہ سن 1926 عیسوی میں نور الافاضل کی سند عربی زبان میں عطا کر چکے تھے۔ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ سے فارغ ہونے کے بعد سن 1928 عیسوی کے ماہ رمضان المبارک میں تبلیغ دین کی غرض سے کرالا ضلع الہ آباد کے لیے عازم سفر ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو بنحو احسن نبھایا۔ سن 1929 عیسوی سے 1930 عیسوی تک کیمبل اٹک میں مقیم رہے اور 1931 میں اٹک کے قرب و جوار میں تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دیے۔ وہ مومنین جو اس سے پہلے مسائل شرعی کو سلجھانے کے خاطر علماء اہل سنت کی جانب رجوع کرتے تھے، انہیں فقہ جعفری سے آشنا کیا۔ سن 1933 میں زیارات کی غرض سے سفر کیا۔ سن 1934 میں دوبارہ اٹک تشریف لے گئے۔ سن 1935 عیسوی کے نزدیک کامرا میں علماء اہل سنت سے مناظرہ ہوا، جس کے نتیجے میں فخر و مباحات کے ساتھ فتح و کامیابی نے قدم چوم لیے۔ اس مناظرے کا اثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ جو درجو مذہب تشیع میں داخل ہونے لگے اور شیعت کو قبول کرنے لگے۔ اٹک میں جو شیعہ مسجد تھی اس کو توسیع دی۔ اس مسجد میں اہل سنت حضرات بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مولانا نے توسیع کے بعد اس خوف کے پیش نظر کہ شیعہ و اہل سنت میں فساد کا سبب قرار نہ پائے، تاریخی قطع بھی مرقوم فرمایا جو اس طرح ہے: مسجد جامع سادات جلیل، جس کی ہے بزم حسینی یا کفیل، فضل حق سے ہوئی تکمیل تمام، شکر کیجے رضی نیک انجام، کہیے تاریخ بلا کاریگری، مسجد حقہ اثنا عشری۔ اس تاریخی قطعے میں مسجد حقہ اثنا عشری تاریخی مادہ ہے۔ اس قطعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا موصوف شاعری کے فن میں ماہر تھے، کیونکہ اس قطعے میں مولانا کا نام رضی بھی موجود ہے۔ مولانا موصوف نے اٹک میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا جس کا نام مدرسہ رضویہ رکھا گیا۔ مولانا کے مشہور شاگردوں کے عنوان سے مولانا سید گلاب علی شاہ نقوی اور قاضی احمد حسن سر فہرست ہیں۔
آپ نے قوم تشیع کی فلاح و بہبود کے پیش نظر ملت تشیع کے درس اخلاق کا خصوصی اہتمام کیا، اور اس درس کا اثر یہ ہوا کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا مزید زمینہ فراہم ہو گیا۔ مولانا نے سینکڑوں لوگوں کو شیعہ کیا، جن میں کچھ اس طرح ہیں: بگھیرا تحصیل فتح جنگ 14 افراد کو شیعہ کیا، مجاہد ضلع راولپنڈی 3 افراد کو شیعہ کیا، چکری ضلع راولپنڈی 13 افراد کو شیعہ کیا، مورت تحصیل فتح جنگ 17 افراد کو شیعہ کیا، چھانگلہ ضلع کیمبل پور 10 افراد کو شیعہ کیا، 2 کوہا سادات ضلع جالندھر 4 افراد کو شیعہ کیا، اور چہارن ضلع راولپنڈی 5 افراد کو شیعہ کیا۔ سن 1938 میں شکارپور ضلع بلند شہر یوپی کے لیے عازم تبلیغ ہوئے۔ سن 1952 میں دوبارہ پاکستان گئے اور گجرانوالہ میں مقیم ہوئے۔ سن 1957 میں خانہ خدا کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حج جیسی اہم عبادت کے ارکان بجا لانے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے متعدد مقامات پر مساجد کی توسیع فرمائی اور مختلف جگہوں پر مساجد کی بنیادیں رکھیں۔ مولانا رضی رضوی صاحب میدان خطابت کے سورما تھے، فضائل کے میدان میں ہنگامہ بپا کر دینے والے اور مصائب کی دنیا کے ایسے شہنشاہ کہ چند جملوں سے ہی مومنین میں بے تابی کا عالم پیدا ہو جائے۔ علامہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا عنوان فلسفہ شہادت حسین علیہ السلام قرار دیا۔ یہ رسالہ پہلی بار سن 1939 میں ماہنامہ الوائز میں شائع ہوا اور اس کے بعد گجرانوالہ میں کتابی صورت میں نشر ہوا۔ مولانا نے ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور محلوں میں مجالس و تقاریر کے ذریعے دین اسلام کی خدمت انجام دی اور نوجوانوں کو راہ ہدایت پر گامزن کیا۔ مولانا کو عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ مولانا نے آخری دم تک تبلیغ دین سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور آخرکار راہ دین میں آنے والی تاریکیوں کو ختم کرتے کرتے یہ چراغ 6 ذی الحجہ سن 1409 ہجری بمطابق 10 جولائی سن 1989 عیسوی میں خود ہی گل ہو گیا اور لاہور میں واقع اقبال ٹاؤن قبرستان میں سپرد لحد کیا۔